السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزانہ ہماری اس کلاس کے لیے تقریباً 15 سے 16 منٹ آپ کے چاہیے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم مکمل قرآن مجید درست پڑھنا سیکھیں گے، تجوید سیکھیں گے اور مخارج کی درست ادائیگی سیکھیں گے۔ اگر آپ اپنا قرآن مجید ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہے۔ تو چلیں آج کی کلاس کی طرف چلنے سے پہلے ایک ضروری اناؤنسمنٹ کرنی تھی جو کہ میں نے کل کی کلاس میں بھی کی تھی۔ تو وہ یہ تھی کہ میں چاہتی ہوں رمضان سے ایک ہفتہ پہلے یا تھوڑا ٹائم پہلے ہم ایک کلاس کا ارینج کریں۔ وہ فری کلاس ہوگی، زوم پہ ہوگی، اور جو لوگ میری اس کلاس میں سبق پڑھتے ہیں ان سے سننے کا موقع مجھے ملے گا۔ تو آپ بتائیے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر کام کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثيرا منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 16 اور 17 پڑھنی ہے۔ الم یأن للذین، حمزہ زبر آ، لام زبر میم لم۔ اس کو پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ الم یأنی للذین، حمزہ کے اوپر ساکن آنے کی وجہ سے حمزہ پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی اس کو یعنی للذین پڑھتے ہیں تو وہ غلط پڑھتے ہیں۔ ہم اسے پڑھیں گے یعنی للذین، نون زیر نی، ٹھیک ہے؟ نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون کے نیچے صرف اور صرف زیر ہے۔ للذین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اور لام بعض لوگ پر پڑھتے ہیں تو لام کسی بھی صورت میں پر نہیں پڑھا جاتا، لام ہر صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آمنو، حمزہ کھڑی زبر آ، مقدار کا اندازہ رکھیں آپ۔ آمنو، کھڑی زبر کی مقدار کتنی ہے اور مد کی کتنی مقدار ہے اس کو آپ پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں۔ آمنو ان تخشع، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو نون ساکن کی آواز کو ہم چھپا کے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں پہ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو پھر ہم نون کی آواز کو چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کر کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ ان تخشع۔ اچھا، خا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں جن میں خا بھی شامل ہے۔ ان وہ حروف کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، پر کا مطلب ہے موٹا پڑھتے ہیں۔ تخ، اب آپ کو فیل ہو رہا ہے میں اس کو موٹا پڑھ رہی ہوں۔ اب اگر میں اس کو باریک پڑھوں گی تو کیسے پڑھوں گی؟ تخ، ٹھیک ہے؟ اب موٹا پڑھا تو تخشع۔ شین کو لمبا نہیں کرنا، شین کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے۔ عین کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ عین کے اوپر بھی زبر ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تخشع تو اس نے غلط پڑھا۔ یہ ہے تخشع قلوبہم۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ جو 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں ان میں قاف بھی شامل ہے۔ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد،
توا غین زوا زواد، یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. قاف میں نے بولا ہے، خا سواد زواد غین توا قاف زوا خصوا زختن قز، ان کو ملا کے پڑھے تو یہ بنتا ہے. قلوبہم لذکر اللہ، لام زیر لی، زال زیر کاف ذک، لذکر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو یاد رکھیں جب بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو پر پڑھتے ہیں. ایسا ہمارے کل والے سبق میں ہوا تھا، جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے امر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش کی وجہ سے. اس کو ہم نے باریک پڑھا تھا باللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر کی وجہ سے. اور اسی طرح ہم نے اس لفظ اللہ کو بھی باریک پڑھنا ہے لذکر اللہ، یہ تجوید ہے، اسی کو تجوید کہتے ہیں. وما نزل، اب وما اور اگلی جو اعراب ہیں 3 زبر کے، ان میں کتنا فرق ہے؟ ایک الف کا فرق ہے، واو زبر وا، میم زبر الف ما، وما انزل نزل، نزل، نون زبر نا، زا زبر زا، نزا، لام زبر لا، نزل، من الحق. اچھا جی، حا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. قاف کو آپ نے موٹا یعنی کہ پر کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ قاف پہ اگر ہم وقف کریں گے تو بڑا، جیسے میرا سانس ٹوٹ رہا تھا میں نے یہاں پہ وقف کیا تو بڑا زوردار کلکلا ہوتا ہے. کیسے؟ من الحق، کیونکہ یہ شد والا کلکلا ہے. ولا یکونوا، واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا یکونوا، یہ بھی واو مدہ ہے اور یہ بھی واو مدہ ہے. کالذین، یا زال زیر یا زی، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. اوتوا الکتاب، اچھا دیکھیں پہلا واو مدہ ہے لیکن دوسرا واو صرف لکھنے کا ہے، پڑھنے کا نہیں ہے، کیونکہ واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. اسے ہم نے پڑھا حمزہ پیش واو، او تا پیش لام تل، اوتوا الکتاب، واو بالکل پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف اور صرف لکھنے کے لیے آئے گا. یہ لکھا ہوا آیا ہے. با کو لمبا نہیں کرنا، با کے اوپر زبر ہے. کاف کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ کاف نیچے صرف اور صرف زیر ہے، زیر کی مقدار ہے. کاف زیر کی، زبر کی مقدار ہے، با زبر با. حمزہ کی پیش کی مثال ہے تا پیش تو، یہ تو ملا ہوا ہے آپس میں. کتاب، لیکن تا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. من قبل فطول، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے، اس لیے ہم نون ساکن کو چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. من قبل فطول علیہم، فطول، توا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف توا یہ دونوں ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں، ان کو باریک نہیں پڑھ سکتے. اور فا زبر فا، یہ پڑی زبر ہے لیکن توا زبر الف، توا یہ الف مدہ کے ساتھ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. لام زبر لا، فطول، ٹھیک ہے. علیہم الامد، عین کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ عین کو اگر ہم علی پڑھیں گے تو یہ عین نہیں رہے گا، یہ حمزہ بن جائے گا. اور یقین کریں وہ بھی علیہم، الیہم ایک لفظ ہے ان کی طرف، اور علیہم کا مطلب ہے ان کے اوپر. طرف اور پر اتنا فرق ہے اور بعض دفعہ یہ فرق بڑا بن جاتا ہے اور گناہ کے معنی میں بھی چلا جاتا ہے. علیہم الامد، علیہم الامد. دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے حمزہ میم دال ان دونوں کے اوپر حرکتیں کے حساب سے لمبا نہیں کیا. فقست قلوبہم، قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، اس قاف کو بھی پر پڑھیں گے. فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون. ہمارے پاس قاعدہ آ گیا اور آج کے سبق میں میرے خیال سے پہلی دفعہ ادغام بالغنہ آیا ہے. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے.
سمپل اس قاعدے کے لیے آپ کو دو چیزوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، نون ساکن اور نون تنوین. ٹھیک ہے، اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یا آ جائے، میم آ جائے، یا نون آ جائے، یا واو آ جائے، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی جب ایک حرف آئے گا تو وہاں پہ ان دونوں کو ہم ملائیں گے بھی، یعنی تنوین کو یا نون ساکن کو اس کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ. ٹھیک ہے، اس قاعدے کا نام ہے ادغام بالغنہ. یہ ادغام کی دو بڑی اقسام ہے، ادغام بالغنہ اور دوسرا ہے ادغام بلا غنہ، وہ غنے کے بغیر ہوتا ہے. ساتھ ہی ایک اور قاعدہ بھی آ گیا، وہ ہے اظہار کا قاعدہ. یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آیا ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چھپا کے نہیں پڑھیں گے، چھپائیں گے تب جب حروف اخفا آئیں گے. تو کیسے ظاہر کریں گے؟ منہم، کسی قسم کا کوئی بھی غنہ نہیں ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. فاسقون، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا کریں گے. قاف پیش واو قو، قاف موٹا پڑھیں گے اور واو کے ساتھ واو مدہ بھی کریں گے. فاسقون. اعلموا ان اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں عین ساکن اور حمزہ یہ دو چیزیں آئی ہیں تو ان دونوں کے مخرج کو الگ الگ ادا کریں گے. اگر ہم ان کو ایک ہی مخرج سے پڑھیں گے تو یا تو حمزہ بن جائے گا یا عین. حمزہ کا مخرج ہے ای اور عین کا مخرج ہے ع. یہ اع سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان دونوں کے مخرج کو کمبائن کر کے آپ نے دونوں مخرج ادا کرنے ہیں. آگے واو مدہ کے ساتھ ساتھ مد بھی ہو رہی ہے. اس مد کی مقدار 3 الف کے برابر ہے تو تقریباً 2-2.5 سیکنڈ تک یہ لمبی کی جانے والی مد ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے اعلموا ان اللہ. یاد رکھیں جب بھی نون کے اوپر شد آئے گی یا میم کے اوپر شد آئے گی تو غنہ ضروری ہے، لازمی ہے. لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. ان اللہ یحیی الارض، یحیی الارض غلط ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہا کے مخرج کو ظاہر بھی کرنا ہے اور اس پہ توجہ بھی دینی ہے. اکثر لوگوں کا یہ مخرج بہت کمزور ہوتا ہے، یحیی پڑھتے ہیں. یہ ہے یحیی الارض. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پیچھے زبر ہے. زواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ زواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. یحیی الارض بعد موتها. ٹھیک ہے، عین کے تلفظ کا پھر سے دھیان رکھنا ہے. بعد، عین اور ہا یہ دونوں ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں. یح با ادا کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بعد موتها، یہ ہا تھا تو یہ کیا ہے؟ ہا. ان دونوں کے فرق کو واضح کر کے سیکھیں آپ. قد بینا لکم الآیات. قد، قاف موٹا، دال کے اوپر کلکلا، دال اور جیم، با، قاف، طوا، یہ وہ 5 حروف ہیں. جب بھی ان کے اوپر جزم آئے گا تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی، اسے کلکلا کہتے ہیں. قد، قد بینا، نون کا غنہ بھی لازماً ادا کرنا ہے. لکم الآیات، کھڑی زبر ہے تو ان کا ہم نے دھیان رکھنا ہے. لعلکم. اچھا جی، عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے اور کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ سب کے اوپر زبر ہیں یا پیش ہے. لعلکم. ٹھیک ہے، اس کو ہم جوڑ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ لام زبر لا، عین زبر لا، معل، لعل، لام زبر لا، لعل، کاف پیش میم کم، لعلکم تعقلون. پھر سے عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ عین پہ وقف ہے تو اس وقف کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے. تعقلون. اور قاف کو پر پڑھنا ہے. صدق اللہ العظیم. آج تک کے لیے اتنا سبق کافی رہا. آپ بتائیے گا آپ کو ہمارا یہ آئیڈیا کیسا لگا زوم کلاس والا. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.